دنیا اخبار کے اندر یہ بیان چھپا ہوا ہے. حافظ نعیم صاحب جماعت اسلامی کے جو امیر ہیں وہ یہ فرما رہے ہیں کہ جماعت اسلامی کا نظام کی تبدیلی 26ویں اور 27ویں آئینی ترمیم کے خلاف ملک گیر تحریک چلانے کا اعلان. چند لوگ آئین میں تبدیلیاں کر کے لوٹ مار کا تحفظ چاہتے ہیں. ٹی ایل پی پر پابندی لگنی چاہیے, نہ ہی سیاسی بنیادوں پر عمران خان کو جیل میں رکھا جانا چاہیے. مقامی حکومتوں کو اختیارات دیے جائیں. فلسطین پالیسی سے انحراف کرنے والوں کو نشانہ عبرت بنا دیں گے. ٹرمپ کی ثالثی میں کشمیر پر سمجھوتا نہیں ہوگا. حافظ نعیم صاحب نے یہ تقریر کی اور 3 دن آپ نے دیکھا لاہور کے اندر بڑے پرامن طریقے سے جماعت اسلامی نے اپنے اجتماع کا انعقاد کیا. لیکن اس خبر پہ جانے سے پہلے چودھری غلام حسین صاحب, آج بڑا ہی دلچسپ کالم قمر دلشاد صاحب کا, آپ کے دوست بھی ہیں, چھپا ہے. 3-4 چیزیں اس کے اندر انہوں نے مینشن کی. ایک تو انہوں نے یہ کہا ہے کہ 28ویں ترمیم کے حوالے سے پیپلز پارٹی کو بتا دیا گیا ہے کہ بھیا 26ویں آئینی ترمیم 27ویں ترمیم کے اوپر آپ کا نخرہ اٹھا لیا, اب اٹھایا نہیں جائے گا. پھر وہ یہ بھی فرما رہے ہیں کہ یہ 28ویں ترمیم کے بعد ہو سکتا ہے کہ 2026 کے آخر میں نئے انتخابات کی طرف جایا جائے. اور ساتھ ساتھ میں وہ یہ بھی بات کر رہے ہیں کہ اگر محترم سہیل افریدی صاحب سی ایم کے پی نے جو معافی نہ مانگی یا ظاہر اپنے آپ کو الیکشن کمیشن کے سامنے پیش نہ کیا تو دیر از اے پاسبلٹی, کیونکہ یہ ریسنٹ جو اختیارات ہیں, ریسنٹ ترمیم کے بعد ای سی پی کے اختیارات میں کافی زیادہ اضافہ ہو گیا ہے, تو ہی کین بی ڈسکوالیفائڈ. یہ بھی پاسبلٹی ہے. چودھری صاحب, سب سے اہم بات یہ ہے کہ نئے الیکشنز مجھے 2026 کا انہوں نے جو حوالہ دیا, دیٹ از ویری انٹرسٹنگ. آپ کو یاد ہوگا پہلے بھی انہیں ایک آدھ خبر دی تھی, وہ کافی صحیح ثابت ہو گئی. چودھری صاحب نہیں کیا فرما رہے ہیں وہ, میں تو ان کو کوئی زیادہ مطلب بڑا نام ہے ان کا, لیکن میری اپنی رائے ہے. نہیں کیا کہنا چاہتے ہیں آپ؟ سر میں تو کچھ نہیں کہنا چاہتا. انہوں نے جو یہ 3-4 چیزیں بتائی ہیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں, اس کے اوپر اپنا جو ہے خیالات کا اظہار کر دیں. آپ کو لگ رہا ہے کہ جلدی انتخابات ہوں گے؟ لگ رہا ہے آپ کو وہ کہہ رہے ہیں؟ نہیں کوئی, یعنی یہاں تو مجھے لگتا ہے وہ 10 سالہ مدت کرنے لگے ہیں قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلیوں کی. دیٹ از ویری انٹرسٹنگ. کیونکہ دیکھیں نا ساری قوم تو ان کے ساتھ ہے. جی جی, یہ جس طرح مسلم لیگ قوم کی خدمت کر رہی ہے, مجھے تو لگتا ہے کہ ارد گرد کے ملکوں سے بھی لوگ جو ہے نا ادھر آ کے بلکہ درخواستیں دے رہے ہیں کہ ہمارے پاس بھی مریم آ جائیں, شہباز آ جائیں. کیا ہمارے حالات, وہ تو حسن نے بتایا نا کہ پنجاب کے انڈین پنجاب کے سی ایم کی طرف سے تعریف کی گئی ہے پنجاب کی چیف منسٹر صاحبہ کی. اچھا حسن, یہ آپ نے جماعت اسلامی کا جو بیان میں نہیں تو آپ ووٹنگ ٹرن آؤٹ تو دیکھ لو. چوہدری صاحب اس کے اوپر وہ چیف کمشنر الیکشن کمیشنر صاحب نے یہ بتایا کہ یہی ہوتا ہے روایتی طور پر ضمنی انتخابات. تو ولی اللہ ہے نا الیکشن کمیشن صاحب جڑے نے, نہیں مطلب ولی اللہ نے. حسن, یہ جماعت اسلامی کی طرف سے یہ جو اعلان ہے ملک گیر جو ایک تحریک کا 26ویں اور 27ویں آئینی ترمیم کے خلاف, آپ کو کیا لگتا ہے اس کے اندر کوئی جان ہے یا بس تقریر تھی, ہو گئی اور اس کے بعد بڑے آرام سے جلسہ ہونے دیا گیا وہاں پہ لاہور میں؟ مریم صاحبہ نے اور پنجاب گورنمنٹ نے بڑے, ان کو کوئی کسی قسم کی روک رکاوٹ نہیں ان کے راستے میں آئی. لیکن جماعت اسلامی کا رویہ ہمیشہ سے جمہوری رہا ہے. جماعت اسلامی احتجاج کرتی ہے لیکن کبھی قانون کو اپنے ہاتھ میں نہیں لیتی. جماعت اسلامی کا بھی دیکھیں کتنا بڑا جو ایک ابھی جو اجتماع ہوا, اکٹھ ہوا, کہ آپ نے دیکھا کہ کوئی گملہ ٹوٹا. جماعت اسلامی ایک ڈسپلن جماعت ہے, جس طرح جمعیت علماء اسلام ہے. ان کے اکٹھ کافی بڑے ہوتے ہیں, اسٹریٹ پاور بھی دونوں جماعتوں کے پاس موجود ہے, لیکن کبھی قانون کو ہاتھ میں نہیں لیتے اور حتی الامکان ان کی کوشش ہوتی ہے کہ یہ گریز کریں قانون کو اپنے ہاتھ میں لینے سے. ان لائک پاکستان تحریک انصاف جو کہ اگر 26 نومبر کو آ رہی ہے تب بھی یہ کام ہو رہا ہوتا ہے, 9 مئی کو بھی یہ کام کیا, اس سے پہلے 25 مئی کو, یعنی اس پہ بھی یہی کام کیا تھا. 2022 کی بات کر رہا ہوں میں, تو 2022 سے یہ سلسلہ شروع ہوا ہے اور آج تک یہ جاری ہے. بلکہ اچھا ٹائم کم ہے. قمر دلشاد صاحب کے اوپر حملہ کیا گیا تھا, پی ٹی وی پر حملہ کیا تھا. قمر دلشاد صاحب کی جو گفتگو ہے وہ اپنی جگہ, میں تو خالی اتنی بات کر رہا تھا, چودھری غلام حسین صاحب جو بات کر رہے تھے, تو بات یہ ہے کہ نہ صرف انڈین پنجاب بلکہ جو یو ایس کانگریس کے 2 اراکین نے خط لکھا ہے کہ بھٹا انڈسٹری کے اندر جو جدت لے کر آئی ہیں مریم نواز شریف صاحبہ, وہ بتاتے ہیں کہ پاکستان کو